بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو مدلس جو راوی جو ہے جو تدلیس کرتے ہیں تو تدلیس کیوں کرتے ہیں، ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کل بھی آپ پوچھ رہے تھے بھئی ایسا کیوں کرتے ہیں۔ قاری کے دل میں، جو حدیث پڑھنے والا ہے اس کے دل میں یا سننے والے کے دل میں یہ خیال ڈالنا چاہتا ہوتا ہے، یہ مدلس جو ہے تدلیس کرنے والا اس کے دل میں خیال ڈالنا چاہتا ہوتا ہے کہ اس کی روایت کی سند عالی ہے۔ جو یہ مدلس ہے راوی، یہ قرآن حدیث پڑھنے والے کو کے ذہن میں یہ بات ڈالنا چاہتا ہے کہ اس مدلس نے جتنے لوگوں سے حدیث لی ہے نا، وہ سارے کے سارے ثقہ راوی ہے اور اس کی سند کیا ہے؟ عالی ہے، حدیث کی سند عالی ہے۔ یا جس شیخ سے اس نے بکثرت احادیث سنی ہے، زیادہ احادیث پڑھی ہیں، اس سے کچھ احادیث کے فوت ہو جانے کا خوف ہو، کبھی اس وجہ سے کہ جس محدث سے اس نے بہت ساری حدیث پڑھی ہیں تو کبھی درمیان میں کوئی اور راوی آ جائے تو اس کو حذف کر دیتا ہے اور اس سے اوپر والے شیخ کو اس سے ذکر کرتا ہے جس سے اس نے بہت زیادہ حدیث پڑھی ہو، تاکہ اس کی ساری حدیثیں اس کے پاس محفوظ ہو جائیں۔ لیکن ہم نے پیچھے ایک اور چیز پڑھی تھی کہ جس محدث سے اس نے بہت ساری حدیث پڑھی ہوتی ہیں، ایک استاد سے زیادہ پڑھی ہوتی ہیں، تو اس کا نام کبھی حذف کر دیتا ہے تاکہ پڑھنے والوں کو یہ نہ لگے کہ اس نے علمی سفر نہیں کیے، اس نے زیادہ اساتذہ کے پاس پڑھا نہیں، کم لوگوں کے پاس پڑھا ہے، پیچھے یہ بات آئی تھی، اس وجہ سے وہ کسی راوی کو حذف کر دیتا ہے۔ جس شیخ سے اس نے بکثرت احادیث پڑھی ہو تو اس کو خوف ہو، تو یہ ویسے الٹ لکھ دی ہے انہوں نے، ویسے بات وہی ہونی چاہیے کہ وہ اس محدث کا ذکر نہیں کرتا تاکہ اس سے یہ معلوم نہ ہو کہ اسی سے ایک ہی محدث کا بار بار نام لیتا ہے اور ایک سے اس نے حدیثیں پڑھی ہیں۔ تو اگر مثلا ایک بندے سے اگر صرف بیان کرے گا تو اگر وہ راوی صحیح نہ ہوا، وہ استاد صحیح نہ ہوا، تو پھر اس کی سارا مجموعہ حدیث جو ہے وہ پھر قابل اعتبار نہیں رہے گا، اس وجہ سے وہ کسی اور سے حدیث روایت کرتا ہے۔ حدیث جو محدثین پڑھاتے تھے نا، تو وہ انہیں آگے آ جائے کہ اس میں اجازت، وہ انہیں باقاعدہ حدیث روایت کرنے کی اجازت دیتے تھے کہ میری طرف سے جو میں نے تمہیں حدیث پڑھائی ہیں یہ تم میری طرف سے آگے روایت کر سکتے ہو۔ تو پھر وہ ان کو آگے کسی اپنے اساتذہ، اپنے طلباء کو جب وہ پڑھاتے تو پھر وہ انہیں اس اجازت دیتے کہ تم یہ میری طرف سے تمہیں ان حدیثوں کی روایت کرنے کی اجازت ہے، زبانی اجازت بھی دیتے اور بعض لکھ کے اجازت دیتے اپنے شاگردوں کو، تم آگے روایت کر دیتے۔ اسی طرح اساتذہ سے سلسلہ چلتا ہے، روایت حدیث کی وہ اجازت اپنے شاگردوں کو لکھ کے دیتے ہیں یا زبانی دے دیتے ہیں۔ اس کی برکات ہوتی ہیں کہ اساتذہ نے جس کو جو اجازت دی ہے تو وہ یہ اجازت جو چلتی آ رہی ہے یہ رسول اللہ علیہ السلام سے، پھر صحابہ سے، پھر بڑے اجلہ محدثین نیک متقی لوگ جو ہیں ان کی طرف سے اجازت مسلسل چلی آتی ہوتی ہے، اس لیے اساتذہ پھر اپنے شاگردوں کو اس کی آگے اجازت دیتے ہیں۔ یہاں بر صغیر میں جو جتنے بڑے علماء ہیں، محدثین ہیں، تو ان سب کا جو سلسلہ حدیث ہے وہ شیخ شاہ ولی اللہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی تک پہنچتا ہے، اور اس سے پیچھے پھر شاہ عبدالحق محدث دہلوی جو کہ سن 1052 ہجری میں ان کا وصال ہے۔ بر صغیر میں زیادہ خدمت حدیث انہوں نے کی۔ وہ یہاں اس وقت کیونکہ حکومت تھی، مغلوں کی حکومت تھی شہنشاہ اکبر کی، تو وہ یہاں سے چھوڑ کے چلے گئے مدینہ طیبہ کہ وہیں پہ زندگی گزاروں گا۔ تو سرکار علیہ السلام کی طرف سے انہیں حکم ہوا تو کہ تم واپس چلے جاؤ، اور وہ یہاں پہ آئے اور انہوں نے یہاں پہ درس حدیث شروع کیا، مشکات پڑھانا شروع کی انہوں نے، اور مشکات شریف کی انہوں نے 2 شرح لکھی ہیں، ایک عربی میں ایک فارسی میں۔ فارسی میں شرح لکھ رہے تھے کیونکہ اس وقت فارسی عام زبان تھی، یہاں پہ فارسی بولی جاتی تھی، فارسی میں شرح لکھ رہے تھے تو وہ فرماتے ہیں کہ کچھ مسائل ایسے تھے جن کو انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ بڑے لوگوں کے علماء کے مسائل ہیں، فارسی عوام کی زبان تھی تو عوام کی سمجھ کے لیے وہ لکھ رہے تھے کہ لوگ حدیث پڑھیں۔ انہوں نے یہ سوچا کہ یہ جو مسائل ہیں یہ عوام کے نہیں ہیں، یہ علماء کے اہل علم کے مسائل ہیں، اس لیے انہوں نے عربی میں ساتھ ان مسائل کو لکھا۔ یہاں تک لکھتے لکھتے ایک پوری عربی شرح تیار ہوگی مشکات کی، ایک فارسی شرح ان کی تیار ہوگی، 2 شرح انہوں نے لکھی۔ تو پھر اس کے علاوہ پھر ان کی اولاد میں آگے کوئی تقریباً 45 لوگ ہوئے ہیں جنہوں نے حدیث پہ کام کیا، ان کی اولاد میں اتنے بڑے بڑے عالم ہوئے۔ تو جتنے بر صغیر کے محدثین ہیں ان کی حدیث کی
جو سند ہے وہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی تک پہنچتی ہے، اور پھر ان کی سند جو آگے جو اساتذہ سے انہوں نے پڑھا ان کی سند ان کے استاد ہیں شیخ عبدالوہاب متقی، جن کی کتاب لائبریری میں موجود ہے کنز العمال، تو وہ بڑے بڑے محدثین تھے، ان کی سندیں پھر انہوں نے اپنی کتابوں میں ذکر کی ہیں کہ انہوں نے کن کن اساتذہ سے انہیں اجازت کی حدیث کی، اور پھر وہ آگے رسول اللہ علیہ السلام تک ان کی سند پہنچتی ہے۔ پہلے 3 مقاصد جو کہ میں نے ہمیں استاد صاحب نے حدیث کی روایت کی اجازت دی، تو کچھ اساتذہ سے ویسے بھی اجازت لی۔ بیرہ شریف میں حضرت علامہ محمد خان نوری صاحب جنہوں نے یہ بیضاوی شریف کی جنہوں نے اردو ترجمہ کیا ہے، بیضاوی اصل میں تفسیر عربی میں ہے، اس کو اردو ترجمہ کیا ہے، انہوں نے تفسیر و صرف لکھی ہے، نحو لکھی ہے، اور بیرہ شریف میں وہ شیخ تفسیر تھے، یعنی تفسیر پڑھایا کرتے تھے اور حدیث کے اسباق پڑھایا، پہلے تو ذرا بنیادی اسباق بھی پڑھاتے رہے، پھر آخر میں وہ تفسیر پڑھایا کرتے تھے اور حدیث دورہ حدیث میں۔ تو میں ان کے پاس حاضر ہوا تو میں نے کہا کہ آپ اپنے استاد گرامی حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف سے جو آپ کو حدیث کی اجازت ہے تو وہ اجازت عطا فرمائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ زبانی اجازت کیا دوں، حدیث ایک پڑھ لیں۔ تو انہوں نے سامنے مسلم شریف کی کتاب تھی، انہوں نے کتاب کھولی، جہاں سے کھلی نا کہتے ہیں حدیث پڑھ۔ اب وہ بھی سامنے تھے اور میرے استاد ساتھ تھے، ماموں ساتھ تھے۔ اب مجھے یہ ہوا کہ پڑھانا بندہ جب پڑھتا رہتا ہے مسلسل عبارات تو وہ اور طریقہ ہوتا ہے، ابھی پڑھاتے ہیں تو اتنی پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، تو میں نے سوچا اب میں، اور حدیث بھی وہ نکلی جو 2 صفحے 1.5 صفحے کی حدیث تھی تقریباً، تو انہوں نے کہا پڑھو جی، پوری حدیث پڑھنا تھی، میں نے پڑھنا شروع کی تو یہ تھا بھی کہاں پہ، تو میں نے کہا بھائی اتنے اساتذہ موجود ہیں، ان کی موجودگی میں غلطی ہوگی تو کہیں گے یہ ادھر بڑا شیخ الحدیث بنا وہ حدیث پڑھاتا ہے، حدیث نہیں آتی۔ تو بہرحال عبارت پڑھی تو انہوں نے ایک طالب علم کو کہا کہ ان کے پاس لکھی ہوئی سند موجود تھی کہ یہ انہوں نے سند دی جو کہ اس میں لکھا ہوا تھا کہ پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف سے جو حدیث کی سند کی اجازت ہے، اس کا بندے کا نام لکھا کہ میں اس کو اجازت دیتا ہوں۔ پھر ایک حدیث انہوں نے پڑھائی، وہ ایک صفحے پہ 5-6 حدیث لکھی تھی، اسے کہتے ہیں حدیث مسلسل بالمصافہ۔ مسلسل بالمصافہ کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے صحابی کو حدیث پڑھائی تو حضور نے انہیں ہاتھ پکڑ کے وہ حدیث سکھائی، تو انہوں نے جب آگے اپنے شاگرد کو پڑھائی تو انہوں نے بھی ایسے ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے تو مسافہ کرتے ہوئے انہیں حدیث پڑھائی، تو پھر وہ سلسلہ حدیث ایسے ہی چلتا رہا اور اب تک ایسے ہی چلتا آ رہا ہے۔ تو وہ احادیث بھی انہوں نے دی، لکھی ہوئی احادیث کی، یہ احادیث ہیں جن کی مجھے روایت کی اجازت ہے حدیث سے مسلسل اس میں اس کا ذکر آئے گا مسلسل بالمصافہ اسے کہتے ہیں، جو مسلسل اساتذہ سے ایسے ہی چلتی آ رہی ہے، اس کی بھی اجازت دی انہوں نے۔ پھر کچھ اور محدثین اساتذہ کرام سے اپنے استاد صاحب نے اجازت دی، تو اس کے علاوہ علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب جو ہمارے استاد جی کے استاد ہیں، ان سے ہم نے بخاری شریف کے اسباق پڑھے تھے، تو انہوں نے اپنی سند کی اجازت انہوں نے لکھ کے دیجیے، یہاں پہ وہ سند میری رکھی ہوئی ہے لائبریری میں، شاید انہوں نے باہر دورے والے لگائی ہے، تو اس کے اوپر لکھا ہوا ہے، انہوں نے اپنے اساتذہ کے نام بھی لکھے۔ تو ان کے جو استاد ہیں وہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کے شاگرد تھے، تو یعنی ان کے ایک استاد کے واسطے سے حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے حدیث پڑھی، پھر ایک ان کے استاد ہیں جنہوں نے غالباً اعلیٰ حضرت سے حدیث پڑھی، تو اس طرح یعنی مختلف واسطوں سے ان بزرگوں تک سلسلہ حدیث پہنچتا ہے۔ آپ کو بھی یاد دیں گے جب آپ حدیث پڑھیں گے باقاعدہ۔ پہلے 3 مقاصد جو کہ تدریس شیوخ میں مذکور ہیں، پہلے 3 مقصد جو ہے نا وہ جو تدریس شیوخ میں جن کا ذکر ہے وہ کیا تھے؟ شیخ اگر کسی کا ضعیف ہو یا غیر ثقہ ہو تو اس کو بیان نہیں کرنا چاہتا ہوتا، یا اس کی وفات کے مؤخر ہونے کے سبب سے کم درجے اور چھوٹی جماعت کا شریک روایت ہونا۔ اور جو ہم نے پڑھا تھا کہ جو شیخ ہے وہ شیخ کی عمر زیادہ ہوئی تو وہ ان سے ایسے لوگوں نے بھی حدیث پڑھی جو عمر میں اس محدث سے بہت چھوٹے ہیں، تو وہ یہ پسند نہیں کرتا کہ اس محدث کا نام لے کے جس کے ساتھ وہ چھوٹے لوگ بھی جو جن سے حدیث روایت کرتے رہے۔ اور شیخ اگر کم عمر ہو تو یہ وجہ بھی ہوتی تھی، اس وجہ سے ان کو وہ حذف کر دیتے تھے۔ مذمت تدلیس اور اس کے اسباب، مدلس راوی کی حدیث کو قبول کیوں نہیں کیا جاتا اور اس عمل کی مذمت کیوں کی جاتی ہے، اس کو برا کیوں سمجھا جاتا ہے؟ کیونکہ پہلی وجہ یہ وہم پیدا کرنا کہ اس کا شمع فلاں شیخ سے ہے۔ بھئی جس شیخ سے انہوں نے حدیث سنی نہیں ہوتی
تو یہ وہم پیدا کرتے ہیں کہ انہوں نے اس سے حدیث سنی ہے، تو یہ جھوٹ بنتا ہے، اس وجہ سے اس سے منع کیا جاتا ہے۔ کشف اور بیان اور وضاحت سے پھر کر اور عدول کر کے احتمال کی راہ اختیار کرنا۔ ہم نے کیا پڑھا؟ آخری راوی جو وہ کیا کرتا ہے بھلا؟ جس راوی سے انہوں نے سنی نہیں ہوتی حدیث، اس سے بیان کرتے ہیں تو واضح طور پر یہ نہیں کہتے کہ میں نے اس سے بات سنی یا اس نے مجھے حدیث بیان کی، ان کے ساتھ ایسے الفاظ کے ساتھ بیان کرتے ہیں جن میں شک پڑ جاتا ہے۔ کہتے ہیں کشف اور بیان اور وضاحت کے جو واضح الفاظ ہوتے ہیں حدیث کے، کہ میں نے فلاں استاد سے حدیث سنی، یا انہوں نے مجھے حدثنی، انہوں نے مجھے حدیث بیان کی، اخبرنی، انہوں نے مجھے خبر دی، یہ لفظ نہیں بولتا راوی، بلکہ وہ الفاظ بولتا ہے جن سے وہم، گمان پڑتا ہے، احتمال مانا شک پڑ جاتا ہے، تو شک کے الفاظ بولتا ہے۔ کشف، بیان اور یقین والے الفاظ چھوڑ کر، کون سے یقین والے؟ کہ مجھے حدثنی، مجھے استاد نے حدیث پڑھائی یا میں نے ان سے حدیث سنی، یہ نہیں بولتا، بلکہ ان کو عدول کر کے، ان کو چھوڑ کر احتمال کی راہ اختیار کرتا ہے۔ احتمال کا معنی ایسے الفاظ بولتا ہے جن سے صرف یہ شک پڑتا ہے کہ ان سے سنی ہوگی، اور یہ بھی شک ہوتا ہے کہ نام بھی سنی ہو اس سے۔ شروع وہاں سے ہی ہوتی ہے، ان سے سٹارٹ کرتے ہیں، ان سے سٹارٹ نہیں کرتے۔ میں نے کل بھی مثال دی تھی آپ کو، مثلا میں نے سنی ہے بات، سندس نے مجھے بتائی ہے، اس نے خدیجہ سے لی ہے، اس نے آگے اس سے لی ہے، سلیمہ سے لی ہے، اس نے اس سے لی ہے، کیا نام ہے، میمونہ سے لی ہے۔ اب بات کرتے ہوئے چلیے جناب شہدہ تک، تو شہدہ جو ہے نا وہ آگے اس نے سمیہ سے سنی ہے۔ اب یہ جو ہے نا میمونہ نے بات بیان کی، اس نے کہا شہدہ جو ہے نا یہ کبھی کبھی بات بھول جاتی ہے، تو لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا کہ یہ اس کا حافظہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب اس نے حدیث بیان کرنی تھی، تو اس نے جب سند بیان کی تو اس نے یہ کہا، یہ نہیں کہا کہ میں نے سمیہ سے بات سنی ہے، اس نے یہ کہا ان سمیہ تھا۔ یہاں پہ اگر یوں کہتی نا کہ سمیت ان شاہدہ تھا، اور یہ آگے کہتی سمیت ان سمیہ تھا، تو پھر تو بات واضح الفاظ ہو گئے۔ جب اس نے درمیان میں راوی کو حذف کرنا تھا، تو اگر یہ کہے کہ سمیت ان سمیہ تھا، تو پھر تو یہ جھوٹ ہو جائے گا، کیونکہ اس نے اس سے حدیث سنی نہیں، اس سے بات سنی نہیں ہے۔ یہ یوں اس کو بیان کرے کہ ان سمیہ تھا۔ اب ان سمیہ تھا کہے کہ ایک لحاظ سے سچی بھی ہے، کیونکہ اگرچہ اس نے شاید ایسے سنی ہے، لیکن بات تو ادھر سے آئی ہے، اسی کی طرف سے، بات ٹھیک بھی ہے، ایک لحاظ سے بات صحیح بھی ہے، اور ایک لحاظ سے غلط بھی ہے، کیونکہ اس نے اس سے سنی نہیں ہے۔ تو یہ جو یعنی وہ ایسے الفاظ بولے جن میں احتمال ہو، شک پڑے کہ اس نے اس سے سنی، حالانکہ اس سے سنی بات نہیں ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جس راوی کو حذف کرتے ہیں نا، یہ نہیں کہ سند کے شروع میں آن کے لاتے ہیں، جس راوی کو حذف کرنا ہے اس سے اوپر والے راوی کا جب ذکر کرتے ہیں نا، تو ایسے الفاظ بولتے ہیں جو یقین کے نہیں ہوتے، جن میں ان کے الفاظ بولتے ہیں، جن میں شک پڑتا ہے، یا قالا کہہ دیں، قالا تو اس نے کہا تھا۔ اب اگر اس نے کہا تھا اور اس نے سنا نہیں بھی تھا، تو بات جب اس سے آئی ہے تو کہی تو تھی اس نے، قالت والی بات ٹھیک ہو گئی، قالت کہہ دیا، یا مثلا حدثت، اس نے حدیث بیان کی، یہ نہیں کہا اس نے مجھے بیان کی، کہا حدثت، اس نے حدیث بیان کی، اس نے حدیث شاہدہ کو تو بیان کی تھی، بات تو ٹھیک ہو گئی۔ قالت اگر کہے تو اس نے شاہدہ کو تو بات کہی تھی، اسے نہیں کہی، یہ نہیں کہتی قالت لی، اس نے مجھے کہا تھا، یا حدثتنی، اس نے مجھے حدیث بیان کی تھی، سمیت عنہا، میں نے اس سے سنی تھی، یہ لفظ واضح نہیں بولتی، کہتی ہے قالت، اس نے کہا تھا، یا یہ کہتی ہے کہ حدثت، اس نے حدیث بیان کی تھی، ان سمیت، اس طرح سے بول دیتی ہے، تو یہ احتمال والے لفظ ہیں، یہ کہہ رہے ہیں۔ اس حدیث میں ہم لوگ پڑھتے ہیں تو بیچ میں ان کے الفاظ آتے ہیں، کئی دفعہ آتے ہیں، تو وہاں پہ یقین نہیں ہوتا، وہاں پہ حق پڑ جاتا ہے اسے، پھر اس لیے اس محدثین اس حدیث کی سند پہ غور کریں گے کہ یہ جو راوی ہے، انہوں نے اس فلاں راوی سے، جس سے اوپر والا راوی اس سے اس کی ملاقات ہے یا نہیں ہے، کہیں یہ تدلیس تو نہیں کر رہا، کہیں اس طرح کے لفظ تو نہیں بول رہا۔ اور پھر اس میں یہ بھی بات ہم نے پڑھی ہے کہ جو محدثین جن کا ثقہ ہونا مشہور ہے، مثلا امام مالک ہے، ایسا بندہ جو ہے، امام احمد بن حنبل ہے، ایسا عظیم محدث مجتہد جس کو سارے مانتے ہیں کہ یہ ثقہ اور عادل راوی ہے، اگر وہ ان کے ساتھ بھی روایت کریں گے تو ان کی روایت قبول ہوگی۔ لیکن جس راوی کے بارے میں شک ہو، جس کو جو اجتہاد میں، فقہ میں، حدیث میں وہ مہارت نہیں رکھتا یا اس طرح سے مشہور نہیں ہے، اس پہ تحقیق کریں گے۔ جب کسی حدیث میں ان آئے گا تو پھر جس راوی نے وہ کتاب لکھی ہوگی ان کا ہم لوگ حوالہ دیکھیں گے، یا اس حدیث میں جو سے ہیں ان کا دیکھیں گے۔ جب پہلی تو بات ہے کہ اس میں یہ کہا نا کہ جب کسی حدیث کی سند میں ایک بھی مجتہد راوی آ جائے نا، اس طرح بڑا راوی جو ہے، جو عادل ہونے میں مشہور ہے، تو پھر اس حدیث کو قبول اس لیے کر لیا جاتا ہے کہ انہوں نے جن سے لوگوں سے لی ہے نا حدیث، انہوں نے جانچ پڑتال کر کے حدیث لی ہوگی، یہ ویسے ہر بندے سے حدیث نہیں لیتے تھے، اس پہ بات پھر اتنی نہیں کرتے۔ لیکن جب ہم مثلا ہم یہ کہتے ہیں، مثلا جیسے میں نے یہاں پہ مثال دی ہے کہ میمونہ نے اس سے بیان کی ہے،
اب ہم اس کے بارے میں سوچیں گے کہ یہ راوی کیسا ہے جس نے اس نے ان کے ساتھ نقل کیا ہے، اس کے بارے میں، اس سے بارے میں نہیں، اس کے بارے میں ہم نے پتہ کرنا ہے کہ یہ اس کا تدریس کرنا کیا اس کی عادت تو نہیں تھی، کیا اس نے جان بوجھ کے ایسا کیا ہے، یا اس نے اس سے بات سنی تھی اور اس نے بیان ان کے الفاظ کے ساتھ کی ہے، یہ ہم اس کے بارے میں غور کریں گے۔ اس کی روایت کا حکم، مدلس کی روایت قبول کرنے میں علماء کے کئی اقوال پر اختلاف کیا ہے، لیکن مشہور قول دو ہیں۔ مدلس کی روایت قبول کریں گے یا نہیں، اس کے بارے میں۔ مدلس کی روایت مطلقاً غیر مقبول ہے، بالکل قبول نہیں کی جاتی، اگرچہ وہ سماع کی صراحت بھی کریں۔ جس راوی کے بارے میں مشہور ہو جائے کہ یہ تدلیس کرتا ہے، کبھی کبھی یہ اس طرح سے کر جاتا ہے، دا لگا جاتا ہے، تو اس کی روایت اگرچہ وہ کسی حدیث میں واضح الفاظ کے ساتھ بھی، کہیں بھی سند میں اس کا نام آئے گا نا، تو اگرچہ وہ حدیث میں سماعت کی وضاحت بھی کرے کہ میں نے فلاں سے حدیث سنی ہے، اس نے مجھے حدیث بیان کی ہے، تو پھر بھی اس کی حدیث قبول نہیں ہے، کیونکہ تدلیس بذات خود ایک قسم کی جرح ہے، اس پر اعتراض ہے۔ آگے دو لفظ آئیں گے، جرح اور تعدیل۔ تعدیل کا مطلب کسی کو عادل قرار دینا کہ راوی سچا ہے، سکا ہے، اور جرح کا مطلب اس پر اعتراض کرنا۔ تو یہ تدلیس بذات خود ایک اعتراض ہے، یعنی وہ راوی کو ضعیف کر دیتی ہے، لیکن یہ قول معتبر نہیں ہے۔ کیا کہا؟ جس راوی کے بارے میں مشہور ہو کہ یہ مدلس ہے، تو اگر کسی حدیث کی سند میں وہ واضح طور پر سارے راویوں کو بیان کرے اور وہ صراحت کے ساتھ سمیعت اور حدثنی کے الفاظ بولیں، پھر بھی اس کی روایت کو قبول نہیں کریں گے، کیونکہ اسے مدلس جو کہا گیا ہے کہ اس کا تدلیس کرنا اس کی عادت ہے، یا یہ مدلس ہے، اتنا بھی کہہ دیا تو اس پر اعتراض ہو گیا، جرح ہو گئی، جس پر محدثین جرح کرتے ہیں اس کی روایت کو قبول نہیں کرتے، اس میں عیب ہے، اس وجہ سے اس کی روایت کو قبول نہیں کریں گے، کہتے ہیں لیکن یہ قول اتنا معتبر نہیں ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ مدلس کی روایات میں تفصیل کی ضرورت ہے، اور یہ قول صحیح ہے کہ اگر سماع کی صراحت کرے تو روایت قبول ہوگی۔ ایک سند میں اس نے تدریس کی ہے، راوی کو بیان نہیں کیا، اس حدیث کو کسی اور شیخ سے اس نے سنا ہے اور اس میں وہ تمام راویوں کو بیان کرتا ہے، تو ہمیں یقین ہو جائے گا یہ روایت صحیح ہے۔ یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ مدلس کی روایت کو صرف ایک راوی کے تدلیس میں مشہور ہونے کی وجہ سے یا مدلس ہونے کی وجہ سے اس کی روایت کو صرف یہ سن کر کہ اس میں فلاں راوی جو ہے نا مدلس ہے، اس کی روایت کو قابل اعتبار یعنی غیر قابل اعتبار نہیں کریں گے، بلکہ کیا کریں گے، اس حدیث کو میں اس کی سند میں غور کریں گے کہ کیا کسی اور سند سے حدیث روایت ہے یا نہیں، یا اسی راوی نے جو تدلیس کرنے میں مشہور ہے یا اس میں حدیث میں تدلیس کی ہے، کیا یہ کسی سند میں پوری سند بیان کر رہا ہے، اگر وہ پوری سند سے بیان کرتا ہے حدیث تو پھر اس روایت کو قبول کر لیں گے۔ اس میں کیا کریں گے، غور و فکر کریں گے اس کے بارے میں مزید سند، اگر کسی اور سند سے روایت اور پوری سند اس میں بیان کی گئی ہے تو اس روایت کو قبول کر لیں گے، یا پھر یہی جو راوی ہے تدریس کرنے والا یہ سند میں وضاحت کر دیتا ہے، صراحت کے ساتھ بیان کرتا ہے، اس راوی کا نام بیان کر دیتا ہے کہیں، تو پھر اس روایت کو قبول کر لیں گے۔ اگر یہ کہے سمیت ہو یا اس جیسا لفظ کوئی کہے تو اس کی روایت کو قبول کر لیں گے۔ اگر وہ سماعت کی صراحت وضاحت نہ کرے، یعنی اگر وہ ان یا اس جیسا کوئی لفظ کہتا ہے تو اس کی روایت قبول نہیں ہوگی، یعنی صرف اس کی تدریس کے بارے میں سن کر اس کی روایت کو حذف، اس کی روایت کو غیر معتبر نہیں کہیں گے، بلکہ اس کی روایت کے بارے میں غور کریں گے۔ تدلیس کی پہچان کس طرح ہوتی ہے؟ تدلیس کی پہچان کے معرفت تدلیس کی پہچان کے دو طریقے ہیں۔ وہ جو مدلس راوی ہے خود وہ وضاحت کرے کہ میں نے تدلیس کی ہے، میں نے فلاں جگہ فلاں راوی کو بیان نہیں کیا، جیسا کہ ابن عیینہ کی عادت تھی، تو خود بیان کر دے کہ اس نے تدلیس کی ہے، تو پتہ چل جائے کہ اس نے تدلیس کی ہے یہاں پہ، یا پھر اس علم حدیث اصول حدیث کے فن کا ماہر امام بحث اور تمہیز غور و فکر کے بعد معرفت کی بنیاد پر اس کی وضاحت کر دے، یا کوئی حدیث کے بڑے عالم ائمہ حدیث میں سے کوئی اس کی وضاحت کر دے، جنہیں اصول حدیث پہ دسترس ہے، جو راویوں کے حالات جانتے ہیں، وہ بیان کر دیں کہ فلاں راوی وہ تدلیس کرتا ہے، یہ مدلس اس میں، تو ان کی بات مان لی جائے گی۔ تدلیس کے بارے میں اور مدلسین کے بارے میں مشہور کتابیں، امام خطیب بغدادی کی 3 کتابیں ہیں، ان میں سے ایک مدلسین کے ناموں کے متعلق، مدلسین کے اسماء کے متعلق، اس کا نام ہے التبیین لاسماء المدلسین، یہ غلط لکھا ہوا ہے،
لی اسماء، لام کے بعد پہلا الف کوئی نہیں، الف لام کے بعد آتا ہے لی اسماء المدلسین، مدلس راویوں کے ناموں کو وضاحت کرنا۔ دوسری دو تدلیس کی انواع میں سے ہر نوع کے متعلق ہیں۔ ایک التبیین لی اسماء المدلسین، یہ برہان الدین بن حلبی کی کتاب ہے، اور تعریف احوال التقدیسی بمراتب الموصوفین بالتدلیس، یہ امام ابن حجر کے عسقلانی کی کتاب ہے۔ اب یہ جو بابیں ہیں انہوں نے اس فن پہ اتنا لکھا ہے، یہ امام ابن حجر عسقلانی جو ہیں محدث بھی ہیں، صحیح بخاری کی شرح کی انہوں نے، فتح الباری شرح صحیح بخاری، اور شافعی ہیں، انہوں نے اس پہ اصول حدیث پہ کتابیں لکھی ہیں، پھر راویوں کے حالات پہ کتابیں لکھی ہیں انہوں نے۔ ایک ان کی کتاب ہے صحابہ کے حالات پہ، صرف صحابہ کرام کے، الصحابہ فی تمییز صحابہ، صرف صحابہ کرام کے حالات پہ لکھی ہے۔ راویوں کے حالات پہ یہ ایک کتاب یہاں پہ ہم نام پڑھ رہے ہیں، اس کے علاوہ ان کی مشہور کتابیں ہیں، یعنی انہوں نے اتنا اصول حدیث پہ لکھا ہے، راویوں کے حالات پہ کتابیں لکھی ہیں، صرف کس لیے؟ حدیث الگ ہے، حدیث پہ جو کتاب میں مثلا حدیث کی شرح کی وہ الگ ہے، صرف راویوں کے ناموں پہ کتابیں لکھی ہیں اور ان کے حالات زندگی لکھے ہیں، کون سا راوی اچھا ضعیف تھا، کون سا راوی ثقہ ہے، کون سا عادل ہے، کون سا عادل نہیں ہے، اس پہ کتابیں لکھی ہیں صرف رسول اللہ کی حدیث کی حفاظت کے لیے، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے لیے اتنی خدمت کے اتنے لوگوں کی، ذرا یہ تاریخیں لوگوں کی لکھنا کوئی آسان کام تو نہیں، انہوں نے کتنے سفر کیے ہوں گے لوگوں کے حالات پتہ کرنے کے لیے، محدثین کے، جس علاقے زمانے کے اور علاقے کے وہ لوگ تھے وہاں سے جا کے پتہ کیے ہوں گے۔ اس وقت تو یہ نظام تو تھا نہیں کہ گھر بیٹھے ہوئے چیزیں پتہ چل جائے، لمبے سفر کرنا، مہینوں کے محدثین نے سفر کیے۔ ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا محدثین کی حدیث لینے کے لیے اسفار، وہ ذرا پیدل گھوڑوں پہ اونٹوں پہ سفر کرتے تھے، فلاں